رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ کی آسانی اور آسائش کے لیے ہم نے یوٹیوب میں ایک چینل کھولا ہے جس کا نام ہے ایکسپرٹس کریٹو اکیڈمی PSEM بجبہارا۔ میں پھر ایک بار دہراتا ہوں، ایکسپرٹس کریٹو اکیڈمی PSEM بجبہارا۔ اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس کو آپ یوٹیوب میں سرچ کر کے سبسکرائب کریں گے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اس چینل کی جتنی بھی نوٹیفیکیشنز ہیں وہ آپ کے پاس آ جائے، یعنی ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور اس وقت میرا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کا اردو ٹیچر کلاس 10 کے لیے آج کا ٹاپک جو ہے غزل ہے، آپ کے لیے یہی ٹاپک لے کر آیا۔ غزل جو ہے، ہم اکثر یہ بات سنتے آئے ہیں کہ غزل کے لفظی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا ہے، لیکن چونکہ دور جدیدیت میں غزل صرف اسی حد تک، اسی معنی تک محدود نہیں رہی، اس میں عورتوں کے ساتھ عشقیہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے مضامین بھی ایڈ ہوتے گئے ہیں، ملتے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ لفظ غزل جو ہے لفظ غزال سے مشتق ہے۔ غزال کے لفظی معنی ہیں ہرن کے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہرن کے ساتھ لفظ غزل کو کیوں تشبیہ دی گئی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہرن جو ہے ایک خوبصورت جانور ہے، جب اچھل کود کر چلتا ہے تو دیکھنے والے کو اپنی اور کھینچ لیتا ہے، یعنی جو دیکھنے والا ہوتا ہے اسے اس ہرن کا چلنا اٹھنا کودنا بے انتہا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، یہ اس کے دل کو اپنی اور کھینچ لیتی ہے اور یہ اس کے نظارے میں محو ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہرن جو ہے جب شکاری اس کے پیچھے دوڑتا ہے تو اس کے گلے سے، اس کے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکل پڑتی ہے۔ اگر ہم موجودہ دور کی مثال لیں گے، یعنی اس وقت کی مثال لیں گے، تو مان لیجئے کہ ایک آدمی ہے جس کے پیچھے پولیس یا کوئی اور دشمن اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی فوج دوڑ رہی ہے، تو اس کے گلے سے ایک بے ساختہ آواز نکلتی ہے۔ اکثر ہم کشمیر میں کہتے ہیں ہتو خدایو، یا کہتے ہیں ہم ہتئی موجے۔ ظاہر سی بات ہے، یا تو انسان کے قریب اس کا پروردگار وہ تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے، یا تو انسان کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا قریبی اگر کوئی ہے تو وہ میری ماں ہے۔ تو اس آواز کو جو سننے والا ہوتا ہے اس کے دل پر ایک عجب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ تڑپ اٹھتا ہے کہ کب میں اس انسان کو اس کے ظلم سے بچاؤں، ان دشمنوں کے ظلم سے بچاؤں، کیونکہ اس آواز میں ایک قسم کا اثر ہوتا ہے جو سننے والے کو اپنی اور کھینچ لیتی ہے۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ غزل جو ہے، غزل پڑھنے والے یا سننے والے کو یہ غزل جو ہے اپنی اور کھینچ لیتی ہے، اپنی اور محو کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزل کو اس ہرن کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ مگر جہاں تک سوال ہے غزل کے لغوی معنی یعنی عورتوں سے باتیں کرنے کے، تو غزل صرف انہی باتوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزل میں ہر طرح کے مضامین شامل ہوتے گئے، یعنی زندگی کے ہر ایک شعبے میں ہم غزل کا اطلاق کر سکتے ہیں، چاہے کوئی نوکری کر رہا ہو، چاہے بزنس کر رہا ہو، چاہے مزدوری کر رہا ہو یا اور کوئی کام ہو، ان سب میں ہم غزل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہی غزل جو ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں گے کہ کہاں سے آئی ہے، تو غزل کی ابتدا جو ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا قصیدے سے ہوئی۔ قصیدہ کے لغوی معنی جو ہے وہ ہے قصد کے، یہ عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ چونکہ پرانے وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہوں کے دربار لگتے تھے اور ان درباروں میں غزل و شعراء کو رکھا جاتا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان بادشاہوں کی تعریفیں بیان کرتے تھے غزلوں یا نظموں کے روپ میں، اس کی وجہ سے انہیں بادشاہ کی طرف سے کچھ انعامات سے نوازا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جب غزل کی ابتدا قصیدے سے ہوئی
تو قصیدے کے سٹارٹنگ میں یعنی شروعات میں کچھ اشعار جو ہے وہ معشوق کی یاد میں یا موسم بہار کی آمد پر کہے جاتے تھے. یعنی جب بھی قصیدہ شروع کیا جاتا تھا تو اس کو شروع کرنے سے پہلے شعراء جو ہے وہ کچھ اشعار یا تو معشوق کی یاد میں اپنے محبوب کی یاد میں کہتے تھے یا موسم بہار کی آمد پر. دوسری طرح سے میں آپ کو اسی بات کو سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, 2 منٹ کے لیے آپ کو گھر میں لیپ ٹاپ لانا ہے, تو آپ ڈائریکٹلی اپنے باپ سے لیپ ٹاپ کا ذکر نہیں کرتے ہو, بلکہ ادھر ادھر کی باتیں گھما پھرا کر پھر اس مین بات جو ہوتی ہے, اصل مقصد جو آپ کا ہوتا ہے, اس بات تک آپ پہنچتے ہو. تو یہی وجہ تھی کہ قصیدہ جو ہوتا تھا اس کے شروعات میں بھی کچھ اشعار معشوق کی یاد میں یا موسم بہار کی آمد پر کہے جاتے تھے. اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے یعنی ظہور اسلام سے پہلے عرب میں پہلے سے ہی شاعری کا رواج عام تھا. اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک قبیلہ تھا جس کا نام ازری تھا, اور ازری قبیلے میں یہ شاعری بہت ہی مشہور و معروف تھی. بلکہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ انہی ازریوں کو اس شاعری کا موجد یعنی انوینٹرز بتایا جاتا ہے, کیونکہ یہی ازری جو ہے اس شاعری کے موجد ہے, ایجاد کرنے والے ہیں. مگر جب ہم اس شاعری کو دیکھتے ہیں, ازری شاعری کو دیکھتے ہیں, اگرچہ اس میں غزل کی طرح ردیف, قافیہ, بحر سب کچھ موجود تھا, مگر اسے تب تک غزل نام نہیں دیا گیا تھا. اگرچہ ہر کوئی چیز اس میں شامل تھی, مگر ان چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی تب بھی اسے غزل کا نام نہیں دیا گیا تھا. اور غزل جو ہے اس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ غزل میں درد مندی, تنہائی اور تکلیفوں کا ذکر ہوتا ہے. جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, غزل جو ہے اس کے پڑھنے والے یا سننے والے کو اپنی اور کھینچ لیتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے, جس بات میں, جس کلام میں دکھ اور ہمدردی اور درد مندی کی باتیں ہوں, وہی کلام انسان کو اپنی اور کھینچ لیتا ہے. اور غزل جو ہے اس کا ہر شعر جو ہوتا ہے الگ الگ مضمون کا ہوتا ہے. یعنی جو بھی غزل ہم دیکھتے ہیں تو اس کا شعر اگر ہم دیکھیں گے یا تو محبوب کی یاد میں ہوگا, تو دوسرا شعر جو ہے اس دنیا کی بے ثباتی کے متعلق ہوگا. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ غزل کا ہر ایک شعر جو ہو اس کا موضوع الگ الگ ہو. یعنی پہلا شعر محبوب کی یاد میں ہو, دوسرا شعر زمانے کی سختیوں کے بارے میں ہو, تیسرا شاعر اپنے متعلق کہتا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ ایسی بھی غزلیں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری غزل میں ایک ہی موضوع وحدت کے ساتھ پایا جاتا ہے. یعنی شاعر اوپر سے نیچے تک, مطلع سے مقطع تک ایک ہی موضوع کو, اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتا ہے. اگر محبوب کا ذکر ہے تو پوری غزل میں محبوب کا ہی ذکر پایا جاتا ہے. اگر زمانے کی سختیوں کا ذکر ہے تو پورے ٹاپک میں زمانے کی سختیوں کا ہی ذکر پایا جاتا ہے. اور یہ جو غزل ہے اس میں ہم خاص کر جو چیزیں دیکھتے ہیں, غزل میں ردیف, قافیہ اور بحر کا ہونا لازمی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ غزل میں جو ہے ردیف, قافیہ اور بحر پایا جاتا ہے. جیسے ہم دیکھیں گے قافیہ جو ہوتا ہے یہ ردیف سے پہلے پایا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں رائمنگ ورڈ. جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں گے کسی غزل میں ہے ہوا اور دوسری لائن میں ہے دوا, تو یہ جو ہوا اور دوا ہے یہ قافیہ ہے. اس کے بعد جو حرف آتا ہے, جیسے پہلی غزل ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے میر تکی میر کی. میر تکی میر کی پہلی غزل ہے ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا, دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. تو یہ جو لیا ہے اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں. دوسری غزل اگر ہم دیکھیں گے, جیسے دوسری غزل میں ہے دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے.
यहां पर गुमा जो है, दूसरी लाइन में है कलाम आते हैं दरमियां कैसे कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे यहां गुमा और दरमियां जो है ये काफिया है, और कैसे कैसे जो है ये रदीफ है, क्योंकि रदीफ जो है ये काफिया के बाद आते हैं, ये काफिया से पहले नहीं आते हैं। इसके अलावा जो बहर है, जिसको हम शायरी का वजन कहते हैं कि किस वजन पर कही गई है, उसको हम बहर कहते हैं। तो इन तीनों चीजों का यानी रदीफ, काफिया और बहर का होना गजल में लाजमी है। यही वजह है, इन्हीं की वजह से गजल एक मशहूर और मारूफ सिंफ सुखन है। और इसके साथ साथ और एक बात, जितनी भी गजलें हम देखते हैं, अक्सर हम कहते हैं कि गजलों के अशार की तादाद जो है वो कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 19 तक है। कम से कम हम कहते हैं 5 और ज्यादा से ज्यादा 19, मगर इसके अलावा भी ऐसी कई गजलें हैं जिनमें 19 से ज्यादा अशार है, यानी इसकी हद कोई मुकर्रर नहीं है, मगर मुतलकन हम कहते हैं कि गजल में कम से कम 5 अशार और ज्यादा से ज्यादा 19 अशार तक कहे जाते हैं। मगर इसके कई गजलें ऐसी हैं जिनमें 19 अशार से ज्यादा भी पाए जाते हैं। गजल का पहला शेर जो है, यानी जहां से शुरुआत होती है, उसको हम मतला कहते हैं। मतला का मतलब है तुलू होना, यानी जहां से शायर इस गजल की शुरुआत करता है। जैसे हम कहते हैं सुबह सादिक का तुलू होना, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों का दिन जो है वहीं से शुरू होता है। तो इसीलिए शायर जो है यहां इस शायरी में पहले शेर को मतला कहा जाता है, क्योंकि शायर वहां से इस गजल की शुरुआत करता है। और इसके अलावा और एक बात, गजल में एक से ज्यादा मतले भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पहला शेर जिसको हम मतला कहते हैं तो बस यही है, नहीं, गजल में अगर दूसरा मतला भी हो, यानी जिस वजन पर पहला मिसरा है, पहला शेर है, उस वजन पर अगर दूसरा शेर भी हो तो उसको हम हुस्ने मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। हुस्ने मतला या ज़ेब मतला। तो इससे हमें यह बात भी पता चली कि गजल में एक से ज्यादा मतले भी हो सकते हैं। इसके अलावा और एक बात, गजल का जो बेहतरीन शेर होता है, अक्सर आप देखते हो कि कोई गजल पढ़ता है या लिखता है, लेकिन उसका कोई ऐसा शेर होता है जो पढ़ने वाले को मशहूर कर देता है, यानी उस पर जादू का सा जैसा असर करता है। तो ऐसे शेर को हम शाही बायत या बैतुल गजल कहते हैं। बैतुल गजल यानी गजल का बेहतरीन शेर। जो खूबसूरत शेर गजल में पाया जाता है उस शेर को हम शाही बायत या बैतुल गजल कहते हैं। और आखिरी शेर जो होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसको हम मक्ता कहते हैं। मक्ता के माने हैं कता करना, तोड़ देना, यानी यहां पर शायर जो है अपनी इस शायरी को खत्म, अपनी इस गजल को खत्म कर देता है, कंप्लीट कर देता है। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है वो आपकी समझ में आ गया होगा, और इसको समझने में ये हमने इसीलिए किया ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।